السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج یہ جو پروگرام ہے نا یہ یہود اور اسلام کی جنگ میں منافقوں کا کردار۔ ایک مسلمان ملک پر حملہ ہوا ہے لیکن منافق بھی موجود ہیں، اور ایک عالم نے میں نے کل پرسوں اس کا میں نے پڑھا کہ جو اس وقت بھی اس لیے ایران کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کے عقائد ہم سے مختلف ہیں، تو کہتا ہے پھر ایسے لوگ جو ہیں نا یہ اسرائیلی کھچر ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ کھچر کیوں کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے کھچر کے دو باپ ہوتے ہیں اور گدھے کا ایک باپ ہوتا ہے، تو کھچر کا مطلب امریکہ اور اسرائیل کے کھچر ہیں کہ اس ٹائم پہ ان کی مخالفت کرنا۔ تو پھر آپ مولانا تقی عثمانی نے بھی کہا ہے نا کہ اب آپ ان کی مخالفت کرتی ہو تو پھر آپ نیتن یاہون اور ٹرمپ کی موافقت کرو کیونکہ وہ سنی ہے۔ تو آج میرا سارا پروگرام اس پہ ہے کہ ہم نے جو اپنے مسلمانوں کو تفرقے میں ڈالا ہے اور اسی وجہ سے جتنے ہم کمزور ہوئے ہیں، اس کے پیچھے ایک سازش ہے اور وہ انگریزوں کی سازش، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے تو بانٹ دیا گیا ہے مختلف میں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم هو سماکم مسلمین، اللہ نے تو ہمارا نام لکھا ہے مسلمان، من قبل من اگلے پیغمبروں میں بھی یہی نام تھا، وفی ھذا اور اس قرآن کے دور میں بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا نام جب مسلمان ہے تو ہم اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں کہ سنی ہیں یا شیعہ ہیں یا بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں یا اہل حدیث ہیں، یہ نام ہم نے کیوں دیے ہیں؟ جبکہ اور مولانا تقی عثمانی کی تقریر دکھاتا ہوں آپ کو، وہ تو کہتا تھا کہ امریکہ اور یہودی ایران پہ اس لیے نہیں حملہ کر رہے ہیں کہ اس کے عقائد سنیوں سے مختلف ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا نمائندہ ہو کے لڑ رہا ہے، اور جتنی بہادری سے وہ لڑ رہا ہے اب سارے مسلمان کے فرقوں کو اس پہ فخر کرنا چاہیے تھا۔ حالانکہ علامہ اقبال کا شعر ہے اس مسئلے میں کہ مسلمانوں کے ہر فرقے نے ایک دوسرے کو کافر کہا، ایک کافر ہی ہے جو اس نے ہم سب کو مسلمان کہا، لیکن اس پہ پھر جھوٹی حدیثیں چلائی جاتی ہیں، جس کو البانی نے اس کو ضعیف دیا، موضوع حدیث۔ اختلاف امتی رحمت، مانا جتنے فرقے زیادہ ہوں گے اس میں اللہ کی رحمت زیادہ آئے گی۔ یہ جو فرقے بنے اصل میں یہ انگریزوں کی پیدائش۔ ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں۔ ہندوستان میں انگریز نے جب مغلوں کی اسلامی حکومت ختم کی تو انگریز اپنی حکومت مستحکم کرنے کے درپے تھے کہ ہماری حکومت کیسے پکی ہوگی۔ ہر حکمران کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میری حکومت مضبوط ہو جائے، تو انگریز کو اپنی تمام ایجنسیوں نے یہ رپورٹ دی کہ حکومت آپ نے حنفیے سے لی، سارے بادشاہان جو ہندوستان میں حکومت کر چکے سب احناف تھے، تو آپ ایسا کام کریں کہ حنفی کمزور ہو جائے۔ تو اس نے کہا کیسے کام کروں؟ اس نے کہا ایک تو ان سے مذہبی اختلاف پیدا کرے کہ بھئی یہ لوگ امام کی اقتداء میں آمین زور سے نہیں کہتے، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، رفع یدین نہیں کرتے۔ جب ان کی مسجدوں میں شر شور کھڑا ہو جائے گا تو یہ حکومتیں منتقل کرنا اور تم سے چھیننا بھول جائے گی۔ تو اس کے لیے بنارس سے شمس الدین عظیم آبادی اور ان کے اتباع نکالے گئے، خریدے گئے، اور انہوں نے اس موضوع پر رسائل و جرائد لکھنے شروع کیے۔ عجیب بات ہے کہ جو آمین کہتے ہیں لیکن آہستہ، ان کے خلاف کتابیں لکھی۔ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن صحیح نقول کے مطابق امام کی اقتداء میں فاتحہ نہیں پڑھتے، ان کے خلاف کتابیں لکھی، لیکن جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے تھے ان کے خلاف کوئی کتاب نہیں لکھی۔
تو جھگڑا کھڑا ہو گیا مقلد اور غیر مقلد کا. انگریزوں کی کوشش سے اس جماعت کا انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے پوری دنیا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں، کہیں بھی نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ اسباب ہیں فرقے واریت کے، اور آج اسی وجہ سے جب ہم بٹ گئے ہیں بریلوی دیوبندی میں، اہل حدیث میں، تو اس ملک میں کوئی اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو کافر ہی سمجھتے ہیں. بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندی گستاخ رسول ہیں، اس وجہ سے وہ واجب القتل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بریلوی شیطانی لشکر ہے، ہم پر حملہ آورا ہے. تو علامہ اقبال نے کہا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اب ہم آ رہے ہیں کہ یہ جو یہود نے ایران پہ حملہ کیا ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کا تعارف کیا کراتا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یعنی یہود اور نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کی ملت کی پیروی کریں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کرسچن بن جائیں، یہودی بن جائیں، مانا ان کے کہنے پہ چلیں، ان کے یار بن جائیں، ان کے آگے آ کے جھک جائیں، ان کو نوبل پرائز کا جو ہے نا وہ وعدہ کریں. یہی بات ہے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اگر تمہیں ہدایت چاہیے یہی قرآن ہے اور سنت رسولہ یہی ہدایت کی کتاب ہے. وَلَن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد ذی جاءَکَ مِنَ العلم، ایسے قرآن کی موجودگی میں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر پھر بھی ان کے پیچھے پڑو گے، مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ تیری مدد نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، اور ذلیل ہی رہو گے، ہمیشہ ہر جگہ ذلیل رہو گے. اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہہ رہا ہے ان کی دوست نہیں بناؤ، بعضم اولیاء بعض، ان کی آپس میں ملتی جلتی ہے، ان کی ساری پالیسیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. ابھی بھی تو ایران پہ کرسچن اور یہودی، امریکہ اور یہودی مل کے حملے کر رہے ہیں، نہیں آپس میں ملے ہوئے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اگر تم ان کے ساتھ اسی طرح مل جاؤ جس طرح وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو پھر تم لوگ بھی یا یہودی یا نصارہ ہو، پہلے نام سے نہ ہو لیکن تم انہی میں سے ہو. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، پھر تم لوگ ظالم ہو، اللہ تمہیں کبھی ہدایت نہیں دے گا. اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں. مفتی تقی عثمان صاحب نے کہا ہے، جو میں اس کی آپ کو سلائیڈ دکھا رہا ہوں، کہ شیعہ سنی اختلافات کو اس وقت تک نہیں اچھالنا چاہیے. ہمارا عقائد کا اختلاف ہے، مگر دیکھنا چاہیے کہ کیا اختلاف کا موقع ہے ابھی. جو یہ اپنے یہودی کھچر یا اسرائیلی کھچر میدان میں آ گئے ہیں، شیعہ کافر شیعہ کافر شیعہ کافر کر کے، اور یہودیوں کی مدد کریں. کیا امریکہ نے مسلکی عقائد کی وجہ سے حملہ کیا؟ خدا کے بندو، ایران پر امریکہ نے اس لیے حملہ کیا کیونکہ وہ مسلمانوں کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے، اور ایران امریکہ کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے. ہمیں ایران کی حمایت کرنی چاہیے. ایران کے بڑے حصے سے جو شیعہ مذہب رکھتے ہیں، ہمیں عقائد کا اختلاف ہے، لیکن خدا کے بندو یہ دیکھا کرو کہ کس وقت کس بات کا موقع ہے. کیا یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دی جائے؟ کیا امریکہ نے اس لیے حملہ کیا کہ وہ تمہارے عقائد کے خلاف رکھتا تھا؟ وہ تو ایک مسلمان کا نمائندہ کیونکہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اور وہ اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے. اس کی تو اس لحاظ سے ہمیں حمایت کرنی چاہیے. اور پھر ڈاکٹر اسرار احمد سے سنیں. جہاں تک ایران کا تعلق ہے، اگرچہ اس وقت تک تو صورت یہ کہ ماننا پڑتا ہے کہ اگر کچھ ہمت کچھ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے تو صرف اہل تشیع نے کیا ہے. سنی مرے ہوئے ہیں، سنی بری طریقے سے سن ہو چکے. سنیوں کو یہ سبق پڑھا دیا گیا ہے، حاکم فاسق ہو فاجر ہو اطاعت کرنی ہے تم نے بس، اللہ یہ کہ کفر کا حکم دے. اسے کیا پڑھی ہے کفر کا حکم دے گا؟ وہ خود کفر کرے گا، وہ کرے، محل کے اندر جو چاہے کرے، تم نے اطاعت ہی اطاعت کر دی.
सारे बादशाह बैठे हुए, किसी का बाल बीका नहीं हुआ। ईरानियों ने उठा के शहनशाह को फेंका, भगाया वहां से, और उसे जो है अमेरिका तक ने पनाह देने से इनकार कर दिया। ये हाल किया उन्होंने, दिखाई है ना कुछ हिम्मत जुर्रत। इस वक्त भी एक ही मुल्क है जो डट कर बात कर रहा है इसराइल के खिलाफ, वाहिद मुल्क है मुसलमान मुल्क। इसी वजह से जो हमारी कमजोरी है कि हमें अंग्रेजों ने इन फिरकों में बांट दिया और हमें कमजोर कर दिया है। अब मैं ये कहता हूं कि झूठ जो घड़े जाते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपने सुना कि किस तरीके से बरेली और देवबंद का फिरके बनाए गए, लोगों को हायर किया गया और उन्होंने किताबें लिखनी शुरू की। इस तरह इन्हीं अंग्रेज़ों ने शियों के खिलाफ भी झूठ घड़े। मैंने काफ़ी इस पर मेहनत करके निकाला है। मिसाल के तौर पर ईरानी मुसलमानों के बारे में अंग्रेज़ों का घड़ा झूठ, जिसको ये इसराइली खच्चर लेके चलते हैं कि ईरान में सुन्नी मुसलमानों की मसाजिद नहीं। मैंने इस पे स्टडी की है कि 2015 तक ईरान में 10,344 सुन्नी मस्जिदें हैं, जबकि सुन्नियों की आबादी वहाँ सिर्फ 7% है। और वो जो मस्जिदें इतनी खूबसूरत हैं कि यानी आर्किटेक्चर की इंतहा, ये सारी सुन्नी मस्जिदें जो ईरान में बनी हुई हैं, और 10,344 में तो ये निकला, झूठ निकला इनका। फिर कहते हैं कि जी ईरानी मुसलमानों का कुरान सुन्नी मुसलमानों से मुख्तलिफ है। ये झूठ नंबर 2 है। आप भली जाके कहीं भी उनका कुरान देख लें तो हर्फ बहर्फ जेर जबर वही कुरान है। लेकिन बात यह है कि हमने 30 पारे बनाए हैं। क्या किया है कि उन्होंने पूरे कुरान को एक जितने हिस्सों में 30 बना दिया। लेकिन 30 पारों का बनाने का कॉन्सेप्ट न हदीस में है, न कुरान में है, न रसूल ज़माने में था। ये तो सहूलत के लिए उसको एक किया है। अगर एक आदमी 30 की जगह पे 60 कर दे, छोटे छोटे पारे कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से अगर जो नंबरिंग है आयतों की, वो भी हमने बनाई हुई है। कोई अल्लाह के रसूल और सुन्नत में नहीं थी कि इतनी 286 आयतें बकरा में होंगी। अगर हम बड़ी आयत को छोटा कर देंगे तो 300 भी हो सकती हैं, लेकिन उसका कंटेंट चेंज नहीं होगा। एक मिसाल देता हूं कि एक ही आयत है जिसके बारे में कुरान में आया है कि इसमें कितनी आयतें हैं, वो है सूरह फातिहा। उसमें आती हैं 7 आयतें, यानी लक़द आतैना का सबन मिनल मसानी व कुरान अज़ीम। बाकी किसी न बकरा में न सूरतुल मुल्क में कहीं कहीं पे नहीं है कि इसकी आयतें कितनी होनी चाहिए। वो तो सहूलत के लिए लोगों ने उसको आयतें लगा। एक मिसाल देता हूँ, अब आ जाए सूरह फातिहा में। सूरह फातिहा में अगर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को नंबर 1 दिया जाएगा तो फिर 7 पूरी करने के लिए जो आखिरी आयत है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालिन, इसको एक आयत किया जाएगा। लेकिन जो लोग बिस्मिल्लाह को नंबर 1 नहीं करते तो आप देखें उन्होंने क्या किया है। 5 के बाद सिरातल अनअमता अलैहिम को 6 नंबर दे दिया और गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालिन को 7 किया, क्योंकि इसको 7 आयतें पूरी करनी थी तो कर दी ना। ये हमारे सुन्नियों का काम है, ये तो नहीं किया। तो ये झूठ बोलना कि जी उनका कुरान मुख्तलिफ है, इतने पारे हैं, इतनी आयतें, ये सब झूठ है। एक एक लफ्ज और एक एक हर्फ उनका वही है जो हमारा। एक मिसाल में देता हूं, ये 2 थैले हैं, हर थैले में 25,000 हैं। अब पहले वाला जो थैला है उसमें 25 नोट हैं, यानी 1000 के 25 नोट है, तो 25,000 हो गए। दूसरे थैलों में 500 के 50 नोट है, ये 25,000 हो गए। अब कोई आके कहे नहीं जी ये इसमें 25,000 नहीं है और इसमें ज्यादा है क्योंकि इसमें 50 नोट हैं, ये शिया है और 25 नोट वाले सुन्नी है। तो यानी अमाउंट अगर वही है और वो कंटेंट वही है तो इस तरीके से ये धोखा नहीं लोगों को देना चाहिए। उसके बाद कहते हैं झूठ नंबर 3 कि ईरानी मुसलमान असहाब रसूल को नहीं मानते। मैंने जाके स्टडी की और ये आयतुल्लाह खामनई की ये मैंने निकाली है स्टेटमेंट। Irani supreme leader Ayatollah Khamenei issues fatwa that insulting companions and wives of Prophet sallallahu alaihi wasallam is forbidden. वो नहीं करते। लेकिन जहां तक सहाबियों की बात है तो वो तो सारे सहाबा तो अदूल नहीं थे। ये खुद अल्लाह के रसूल ने खुद कहा है कि मेरे 12 सहाबी मुनाफिक हैं। ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 035-036-7037 कि मेरे साथ में 12 मुनाफिक हैं, उनमें 8 ऐसे जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। और फिर दूसरी हदीस मेरे उम्मत में 12 मुनाफिक वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। और फिर फरमाया 12 अहले अक़बा में से हैं। लेकिन उसकी जगह पे फिर अशर मुबशरा भी आ गए। तो इनके बारे में तो हम सब कहेंगे कि जन्नत में जाएं क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा है। अब बात यह है कि उसके अलावा ये हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पे बैठे होंगे कि
ومن شرب لم یظمع ابداً، اس میں جو پیے گا کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. لیکن کہہ رہا ہے لیردن علی اقوام عارفون یعرفونی، قرآن میں اپنے لوگوں کو، صحابہ کو جانتا ہوں گا، مجھے جانتے ہوں گے، لیکن ان کو پیچھے بھگا رہے ہوں گے. تو فاقول، تو میں ان سے پوچھوں گا انہم منی، یہ میرے صحابہ ہیں، اس کو کہاں دھکیل رہے ہو؟ فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، ان کا آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد ان کا کیا کردار تھا یا کئی نئی چیزیں کی تھی. فاقول، تو پھر میں جواب دوں گا سوکن سوکن، ہٹاؤ ان کو، لمن غیر بیدی، جو میرے بعد تبدیل ہو گئے. اسی لیے بنا علی احادیث نبی سیاح فإن الذین لن يدخلوا الجنہ من الذین آثروا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ ایسے تھے جو یعنی جنت میں نہیں جائیں گے، جیسے بھی بتایا تھا. ہم الذی ارتدوا عن دین بعد وفاتہ، وہ جو دین سے ہٹ گئے تھے اس کے وفات کے بعد. وہ احدثی فی الدین تغیرات جوہریہ، یعنی اس کے بعد دین میں تغیر کیے، اور وہی لوگ ہیں جن کو حوض کوثر منع کیا جائے گا. تو اسی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کئی قسم تھے منافقوں کے، ایک تھے مرتدون، یعنی بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحابہ لہو سو یوخذ بہم ذات شمال یوم یقول اصحابی فیقال انہم لم یزالوا مرتدین، منع یہ ہے مرتدون جو مرتد ہو گئے. دوسرا ہے مبتدون اور مغیرون. دوسری روایت میں آتا ہے کہ انک لا تدری ما احدثوا، آپ کے بعد انہوں نے دین کو تبدیل کیا. پھر دوسرا ہے منافقون. اس میں تو منافقون جو ہے وہ ہیں جو ظاہری طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے، اور حقیقت میں وہ جو ہے وہ آپ سے یعنی اندر میں آپ کو نہیں، یہ ہے نا جیسے قرآن حدیث ہے اذ جاءک المنافقون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس منافق آتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہتے ہیں ہم آپ کے صحابی ہیں اور ہم شاہدید ہیں اللہ کے رسول ہے. واللہ یعلم انک رسول، اللہ کہتے ہیں، اللہ تو کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو. واللہ یشہد، لیکن اللہ یہ ضرور اللہ ایک گواہی دیتا ہے، ان المنافقین کاذبون، جھوٹ بولتے ہیں، منہ پہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول، لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ منافق اس زمانے بھی موجود تھے. تو منافق اور جھوٹا انسان جو اپنے ہی وجود کا خیر خواہ نہیں ہوتا، وہ کسی اور کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ کہنا، ہم تو کہتے ہیں کہ سارے صحابہ عدول تھے، لیکن کچھ تھے جن کے یہ آ رہا ہے کہ وہ عدول نہیں تھے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ایرانی مسلمان نماز دن میں صرف 3 بار پڑھتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس پہ تو میں نے اتنی ریسرچ نہیں کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ ظہر اور عصر کو جمع کسر کر کے پڑھیں، چاہے عصر کے ٹائم پہ یا ظہر کے ٹائم پہ، تو پڑھ سکتے ہیں. میں دکھاتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے بغیر سفر کے، بغیر بیماری کے، بغیر عذر کے گھر میں یہ جمع کسر کیے اور مغرب و عشاء کو کیے. اب ایک آدمی سہولت کے لیے اگر جمع کسر کرتا ہے ظہر میں تو ایک وقت میں نماز پڑھے گا دونوں، اور پھر مغرب عشاء ایک میں پڑھے گا، تو لوگ کہیں گے یہ دن میں 3 بار نماز پڑھتے ہیں. یہ آ رہا ہے نا، جمع بین صلاتین بلا عذر. یہ کہہ رہا ہے اخرج امام مسلم فی صحیح بباب جمع بین فی حضر، مانے گھر میں. ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر و عصر جمع کر کے پڑھتے تھے، مغرب و عشاء جمع پڑھتے تھے، غیر خوف ولا سفر، نہ خوف میں نہ سفر میں. اور اس کے بعد دوسری حدیث ہے جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم بین ظہر و عصر مغرب و عشاء بمدینہ، یہ دونوں مکس ملا کے پڑھتے تھے ایک ہی ٹائم میں، غیر خوف، نہ خوف تھا، ولا مطر، نہ بارش تھی. قال قلت لابن عباس لم فعل ذلك، تو پوچھا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے کیوں کرتے تھے؟ کہا کئی لا یحرج، کہ لوگوں کو سہولت پیدا ہو. تو یعنی یہ ہے، تو اس طریقے سے تو یہ 3 ٹائم پہ نمازیں 5 ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ شیعہ اس پہ عمل کرتے ہوں، جس پہ کئی ہمارے علماء اور سنی بھی عمل کرتے ہیں اس بات پہ. لیکن ابھی فرق ہے کہ آخر بریلوی دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ جی گستاخ رسول ہیں. بھائی بات ہے کہ کون ہوگا گستاخ رسول؟ اگر آپ یہ چاہیں گے کہ سب اس پہ یقین کریں کہ وہی جو مستوی عرش را خدا کر اتر پڑا ہے مدینہ مصطفیٰ ہو کر، تو پھر تو یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو پھر عبدہ کہاں چلا جائے گا؟ پھر اس پہ تو اختلاف ہوگا. تو خام خواہ آپ یعنی انگریزوں کے کہنے پہ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ لوگ اس پہ نہ ماریں، تو یہ ان کو چھوڑ دیں. اب آتے ہیں کہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے یہودی اور اسلام کی، اس پہ ابھی پھر اور فرقے وارے تھے. ایک ہے عجمی اور ایک ہے عربی. یہ جو عربی لوگ ہیں یہ شہنشاہ ہیں، اور یہ اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ 26
اپریل کی نیو یارک ٹائم، یہ پورا اس میں مضمون آیا ہے کہ کہتا ہے اے کال ٹو کیپ فائٹنگ، یعنی سعودی عرب نے ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ ایران کو مت چھوڑو، لڑائی جاری رکھو جب تک اس کو سارا ختم نہ کر دو. اور پھر اس کے بعد پھر میں نے نکالا ہے وال اسٹریٹ جرنل مارچ 2026 میں، گلف اسٹیٹس ایج ٹورڈ جوائننگ فائٹ اگینسٹ ایران، کہ یہ جو گلف کی اسٹیٹس ہیں یہ امریکہ کے ساتھ آہستہ آہستہ ایران کے خلاف لڑیں گے. اب بتاؤ عرب اور عجم میں یہ فرق آ گیا، تو یہ بھی ایک دوسرے کو مارنے کو بیٹھے، تو اسی وجہ سے ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ایک حدیث ہے کہ جب عرب منہ پھیر لیں گے تو اللہ ایران کے لوگوں کو لے آئے گا. ظالم کو ظالم سے مارنے والی حدیث کرنے والوں ذرا آنکھ کھول کر پڑھو. ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس آیت پڑھی، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ، یعنی اگر تم نے منہ پھیر لیا تو اللہ تمہارے بدلے اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے. کی طلعت فرمائی. صحابہ نے کہا ہمارے بدلے کون لوگ لائے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کے کندھے پر ہاتھ مارا رکھا اور فرمایا، اور یہ اس کی قوم یعنی فارس ایرانی، اور یہ اس کی قوم فارس ایرانی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب وہ وقت آ رہا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے یعنی یہ جو عرب لوگ ہیں اسلام سے منہ پھیر رہے ہیں، یہ بادشاہت ان کی بن گئی ہے اور مسلمان کے خلاف یہودیوں کی جو ہے نا وہ مدد کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایران کو پاور دے گا. یہ حدیث پاک سنن ترمذی کی حدیث لگی ہوئی ہے کہ انہی میں سے پھر طاقت ان کو آئے، اور لگ رہا ہے کہ ان کی طاقت آئے گی. ایک ملک ہے جو اتنے لوگوں کو جو ہے نا فیس کر رہا ہے. امام خامنہئی نے 86 سال کی عمر میں شہادت قبول کی. ان کے لوگوں نے کہا کہ آپ بیسمنٹ میں اندر چلیں، تو بولا 9 کروڑ ایرانی جو ان کو بیسمنٹ ہیں، تو بولا میں. اب ایک بوڑھے شخص نے اب مردہ قبول کیا. اس کی شہادت سے جتنا اسلام میں ابھی تیزی آئی ہے کہ ہندو بھی رو رہے ہیں، ہندو عورتیں بھی رو رہی ہیں. رشیا کا جو فارن منسٹر کی بھی باتیں آپ سنیں، بھی میں دکھاؤں گا کہ وہ حیران ہے کہ یہ کون سا اسلام ہے. اس ایک آدمی کی موت سے، حالانکہ میں سنی ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں، لیکن حق کی بات کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس ایک آدمی نے کیا، اور اتنی اس کی ہمدردی پھیلی ہے کہ ایسے سمجھ لو کہ یہ جو پاکستان کے سنی ہیں وہ بھی ایسے سمجھ لو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی حق پہ ہے. یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اٹ ڈزنٹ میٹر اف وی ڈائی، کہتا ہے میں مر جاؤں نا اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے. ایران از ناٹ امپورٹنٹ، ہمارے لیے ایران بھی اہم نہیں ہے. اسلام از امپورٹنٹ، ہمارے لیے اسلام اہم ہے. اس نے کیا کہا؟ پھر کہنے لگا وی ول ناٹ رن اوے، ہم لڑائی سے نہیں بھاگیں گے. وی ول بی بریڈ ان دا ویری لینڈ، ہم یہاں دفن کیے جائیں گے. دیر از نو سپر پاور ایکسپٹ اللہ، اللہ کے سوا کوئی سپر پاور، ان کی اسٹیٹمنٹ ہے نا یہ جو شہید ہوا ہے. اینڈ وی فیئر نن بٹ اللہ، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ان سے نہیں ڈرتے. اس کی اثرات ایسے ہوئے ہیں کہ جو ہندو پنڈت ہیں نا ان کی بھی حیرت انگیز بات ہے کہ آپ ان کو سنیں کہ آج اگر امریکہ اور اسرائیل یہ سوچ رہا ہے کہ مسلمان کو دبایا جا سکتا ہے، اسلام کو ختم کیا جا سکتا ہے، تو یہ سپنا ہے. تمہارے پشتے ختم ہو جائیں گی، تم ختم ہو جاؤ گے. اسلام زندہ تھا ہے اور رہے گا. مظلوم چیخ رہے تھے، ویسٹرن کنٹریاں چپ تھی، پچھمی دیش چپ تھے، لیکن اس وقت خامنہئی صاحب شیر دل امریکہ سے نہیں ڈرے، اسرائیل سے نہیں ڈرے، بھیڑ گئے. ہم نے تو صرف بہادری کے قصے سنے تھے، صرف قصے سنے تھے کہ کوئی، ہم تو سوچتے تھے کوئی تو ہوگا جو پانی پلائے گا امریکہ کو، کوئی ہے. لیکن اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اللہ نے کہا رکو، امریکہ گھٹنوں پہ لاتے ہیں، اور امریکہ جیسا دیش کہہ رہا ہے ہم 30 دن کی منظوری دے رہے ہیں، آپ تیل لے لو. اب ہم ہاتھ جوڑ رہے ہیں ایران کے آگے. اور میں آپ کو بتا دوں، جو اپنے حق، ایمان اور مذہب دھرم پہ چلے گا، جو اللہ پہ بھروسہ رکھے گا، نبی پہ بھروسہ رکھے گا، وہ نہیں ہار سکتا، نہیں ہرا سکتے. 72 نے ہرا دیا، کربلا ہم نے سنا ہے، آج دیکھ رہے ہیں. پانی کے لیے اسرائیلیوں نے ٹینکر پھاڑ دیے، بچے رو رہے تھے. ابھی
क्या जरूरत थी अमेरिका को दादागिरी करने की? आप समझ रहे थे कि अल्लाह के बंदे चुप हो जाएंगे, वो नहीं बोलेंगे। ऐसा जवाब मिला है कि सारे एयर डिफेंस सिस्टम धरे रह गए अमेरिका के, कुछ नहीं बचा। लेकिन हेकड़ी इतनी है कि सदमे में नेतन्याहू है, 13 दिन बाद आया है। हम सोचे कि नहीं रहे, हम तो सोचे नहीं रहे और नहीं रहेंगे। इन्होंने टक्कर भी किससे ली? जो 4 से 5 साल की राह में अपने अल्लाह की राह में लग गए, अपने धर्म की राह में लग गए, उनसे टक्कर ले रहे हैं अमेरिका। जो एप्स्टीन फाइल में बच्चियों को नोच रहे हैं, वो सोचे कि हम जालिम हैं तो हम कुछ भी करेंगे। हुजूर ने फरमाया जो मुसलमान मरा इस हाल में कि न उसने अल्लाह की राह में कभी जंग की, न जंग की ख्वाहिश रखी, न उसके दिल में शहादत की आरज़ू थी, मात अला शोबतिन मिनन निफाक, तो वो एक किस्म के निफाक पर मरा है, ईमान पर नहीं मरा। भी दूसरे जो मुल्क के मुसलमान मुल्क हैं हमारी तरह नहीं है। यहाँ पे इसराइली खच्चर जो निकल पड़े हैं और शिया काफर शिया काफर शिया। हालांकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का फतवा है कि लन नखुर अहल किबला, जो किबले की तरफ मुंह कर दे उनको काफर नहीं कहेंगे, जो कुरान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, और उसके ऊपर हमला हो रहा है तो आप जो है इसराइली और अमेरिका के जो है ना पट्टू बन के जो है ना बकवास करते हैं। तुर्किया का सदर क्या कहता है? तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने एक खिताब में कहा कि हम तुर्क अरब कुर्द नहीं, सिर्फ मुसलमान हैं। हम तुर्क नहीं, अरब नहीं, कुर्द नहीं, सिर्फ मुसलमान हैं। सुन्नी या शिया नहीं, हमारा मजहब सिर्फ इस्लाम है। अली रजी अल्लाह ताला भी हमारे हैं, उमर रजी अल्लाह ताला भी हमारे हैं, उस्मान रजी अल्लाह ताला भी हमारे हैं, हसन व हुसैन रजी अल्लाह ताला अनुमा भी हमारे हैं, सैयद आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी हमारी हैं, माँ हैं, और सैयदना ज़ैनब भी हमारी हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम हमें मोहब्बत, इत्तेहाद और भाईचारे का दर्स देता है और इस उम्मत मुसलमानों को इसी पैगाम के साथ बढ़ना चाहिए। तो आप लोग बजाय कि इसके हम फर्क करें, हमें इनसे तो सुने। अच्छा, अब फिर काफर क्या कहते हैं? रूसी वजीर खारजा क्या कहता है मुसलमानों के बारे में? इनकी वीडियो वायरल है। रूसी वजीर खारजा का मुसलमान हुक्मरानों से खिताब, कह रहे क्या तुमने ईरानी स्कूल की 170 तालबात पर बमबारी की मजम्मत की है? किसने की है? सऊदी ने की है, यूएई ने की है, पाकिस्तान ने की है। तुम कैसे मुसलमान हो कि अमेरिका से डरते हो, खुदा से नहीं डरते? हमने तो सुना था कि मुसलमान सिर्फ खुदा से डरते हैं, फिर क्या हुआ कि खुदा भूल गए हो? शायद तुम मुसलमान नहीं हो, शायद मुसलमान सिर्फ ईरानी है। यानी देखिए कितनी तंज हो रही है हमारे ऊपर। इसीलिए एक फलस्ती शहरी का पैगाम दिया गया जिसमें लिखा था कि मुसलमान ममालिक से कह दीजिए कि हमारे जनाजे न पड़े, हम जिंदा हैं, तुम मर गए हो। अब इस आदमी ने तो रुला दिया है। ये जो बात करता है 3 मुसलमान बच्चों की जिनके ऊपर बमबारी हो रही थी। आपको अल्लाह का वास्ता, इन 3 मासूम आवाजों का वास्ता है। नंबर 1, ध्यान से सुनना है आज। नंबर 1, एक शामी बच्ची ने, एक शाम के मुल्क शाम की एक बच्ची ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, मैं अपने अल्लाह के पास जाकर सब कुछ बताऊंगी कि मेरे साथ क्या जुल्म हुआ है। नंबर 2, जंग के दौरान भागती हुई एक इराकी एक बच्ची ने पत्रकार से कहा, अंकल, चाचू, मेरी वीडियो मत बनाइए, मैं बेहिजाब हूं। अल्लाह अकबर। 2 मासूम आवाज। तीसरी आवाज मैं आपको बता रहा हूं। भूख से तड़पते हुए एक फलस्तीनी बच्चे ने दुआ की कि अल्लाह मेरी जिंदगी ले ले ताकि मैं जन्नत में पेट भर के खाना खा सकूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये 3 मासूम आवाजों ने दिल झंझोड़ कर रख दिया। अब बात है कि हमारे मुल्क की सिचुएशन खराब हो रही है। रुश्वत ऊपर से लेके नीचे से, कोई काम बगैर रुश्वत के नहीं होता। गोदामों से कनकी 7-7 अरब की चोरी हो जाती है, लूट मार, कोई अदल इंसाफ नहीं है, न कोर्टों में इंसाफ होता है। आखिर ये मुल्क कैसे चलेगा? अब ये छोटी सी बच्ची है 9-10 साल की, अब ये जो तकरीर करे उसके आगे कई लोग बैठे हैं, अमीर लोग, जज लोग, सारे बैठे हुए। सुने तो सही नहीं कि एक बच्ची के क्या तासरात होते हैं अपने मुल्क के बारे में। कर चुका है।
امداد پہ امداد لینے کی یہ وجہ جب ان حکمرانوں سے پوچھی جاتی ہے تو جواب یہ ملتا ہے پاکستان ایک غریب ملک ہے، بھوک اور افلاس انتہا پہ ہے، لہٰذا امداد لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو جناب اعلیٰ میں نے سوچا ذرا ان کلمات پہ اعتبار کرتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکل کر دیکھوں کہ امداد کے نام پہ ملنے والی اس بھیک نے میرے ملک کی عوام کے حالات زندگی کہاں تک بدلے ہیں۔ تو جناب اعلیٰ افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا۔ کہیں میں نے بھوک سے بلکتے معصوم بچوں کی آوازیں سنی تو کہیں پہ میں نے ان وزراء کے فرنگی کتوں کو سیر ہوتے دیکھا، کہیں پہ میں نے بازار میں بکتی آدم کی بیٹی دیکھی تو کہیں پہ میں نے وزیر اعظم کے تن پہ لاکھوں کا لباس دیکھا، کہیں پہ میں نے اولاد برائے فروخت کے نعرے سنے تو کہیں پہ ان وزیر اعظم اور حکمرانوں کے آگے پیچھے جاتی 10 مرسڈیز کو دیکھا، کہیں پہ میں نے عافیہ صدیقی کی ماں کو اس کے انتظار میں تل مرتے دیکھا تو کہیں پہ میں نے اس ملک کے حکمرانوں کو امریکہ کی خوشامد میں دن رات ایک کرتے دیکھا۔ میں کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا، ڈرون حملوں میں مرنے والوں کی لاشوں کو دیکھا، کئی عورتوں کے اجڑتے سہاگوں کو دیکھا، کئی نوجوانوں کو ہاتھ میں ڈگریاں لیے بے روزگاری کے عوض پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آگ میں جھلستے دیکھا، کئی میں نے بزرگوں کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پینشن نہ ملنے کی خاطر ہلاک ہوتے دیکھا۔ جناب اعلیٰ میں نے اس ملک کے ہر شہر ہر کوچے میں کربلا کا میدان دیکھا تو بے اختیار میری زبان پہ یہ الفاظ آ گئے، اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم، وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی کہ اپنی حرص کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم۔ جناب اعلیٰ چند رکوں کے عوض اس ملک کی عزت و توقیر کو گروی رکھنے والے ان حکمرانوں نے ہم سے ایک غیرت مند قوم کہلوانے کا حق چھین لیا ہے۔ آج پاکستان اسی غلامی کی زنجیر سے بندھنے جا رہا ہے جس سے آزاد کروانے کے لیے کئی مسلمانوں نے اپنے لہو سے مقتل گاہوں کو سجایا تھا، کئی آدم کی بیٹیوں نے اپنی عصمتوں کو سرے بازار نیلام کروایا تھا، کئی شہیدوں نے جس گلستان کو سجانے کے لیے اپنا لہو بنایا تھا۔ کیا یہ ہے وہ پاکستان؟ میں پوچھتی ہوں جناب اعلیٰ آپ سے، یہاں بیٹھے ہر شخص سے، اپنے آپ سے، کیا یہ ہے وہ پاکستان؟ نہیں، دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے۔ میں سلام کرتی ہوں ان تمام قربانیوں کو جو اس ملک کو بنانے کے لیے لوگوں نے دی، مسلمانوں نے دی، لیکن دیپ جن کے چند خواہشوں میں چلیں، دیپ جن کے صرف محلاتوں میں جلیں، چند لوگوں کی خواہشات کو لے کے چلیں جو کہ مسلطوں کے سایوں میں پلیں، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ میں بھی خائف ہوں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو یہ اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، ظلم کی رات کو، جہل کی بات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ تو اب جس طرح خامنائی کی شہادت سے اسلام ایک قسم کا جذبہ آ گیا ہے، میں نے آپ کو پنڈت کی بھی بتائی، اس کے بعد آپ جا کے انڈیا کے دیکھیں کہ وہاں جو تلک لگی عورتیں رو رہی ہیں اور اس کی بہادری کے قصے گا رہی ہیں، اس سے اسلام ایک قسم کا ایسے لگ رہا ہے جس طرح کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے، اس شخص کی قربانی سے اسلام کا جذبہ بڑھ گیا ہے۔ تو یہ جو حسینی ہے نا، حسینیت کے امام جو ہیں، ان سے ہم سبق لیتے ہیں کہ وہ بہادری سکھاتی ہے۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا ان کا بھی بتاتا ہوں۔ حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر زندگی کا انجام موت ہے تو شہادت سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر ہر زندگی کا اینڈ موت میں ہونا ہے تو انسان پھر شہادت کی موت کیوں نہ مرے؟ تو لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آتا ہے نا کہ جو کنویں سے یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آج آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا، رشوت سے توبہ کرو۔ میں ایک چیز بتاؤں، انسان کا جو رزق ہے نا، ٹوٹل رزق، اس کو کتنے چاول کے دانے کھانے ہیں، کتنی روٹیاں کھانی ہیں، کتنا گوشت کھانا ہے، یہ ٹوٹلی فکس ہے۔ اب وہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو اس میں سے کتنا پورشن تم حرام کر کے کھاتے ہو، کتنا حلال کھاتے ہو، لیکن ٹوٹل میں فرق نہیں آئے گا۔ اگر آپ حرام چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ وہی پورشن آپ کو حلال کہیں نہ کہیں سے دے دے گا، لیکن اس پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، ہمیں یقین نہیں ہے۔
لیکن یہ قرآن پاک ہمیں اس جہاد کی دعوت دیتا ہے. جہاد کا مطلب ہے ہم ملک کسی پہ چڑھائی کریں. جہاد کا مطلب ہے پاکستان کے لوگ جمع ہو جائیں، نوجوان جمع ہو جائیں، رشوت کے خلاف، بے انصاف کے خلاف، تھانوں میں مسکین لوگوں کو جو پٹواتے ہیں ان کے خلاف، معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے جماعت بنانی چاہیے. جب لوگ آپ اس پہ نہیں نکلیں گے تو ایسے ہی ہوگا. اب یہ مولانا عبید اللہ سندھی کے قرآن شعور انقلاب سے میں نے لیا کہ جب وہ لوگ جنہوں نے قرآن حکیم کو سمجھا اس میں بات پائی تو ان میں سے اکثر پیچھے ہٹ کر فقط نماز روزہ وغیرہ اچھے اخلاقی تلقین پر کنار کرے بیٹھ گئے. انہیں چاہیے تھا کہ قرآن حکیم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پر غور کرتے اور آگے بڑھنے کا راستہ نکالتے، مگر یہ لوگ لڑائی کا نام تک نہیں سن سکتے. اگر یہ لوگ اس بات پہ اڑے رہے اور ظلم کو دور کرنے کے لیے جنگ نہ کریں یا کم از کم تیاری نہ کریں، اس کا راستہ صاف نہ کریں، تو قرآن حکیم زبان میں مرتد ہیں. ابھی ہم یہ نہیں کہتے جہاد کا مطلب ہے کہ حملہ کر دو گے، نہیں، بلکہ اتنی طاقت پکڑو کہ رشوت نہیں کوئی لے سکے. کورٹوں میں ان کے خلاف کیس دائر کرو، عوام نکل پڑو، رشوت دینے راشی لوگوں کو پکڑو. ابھی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ یہ انصاف، یہ ہوتا ہے انصاف اور اس طرح سے کرتی ہیں قومیں ترقی. ملزم ایک 15 سالہ لڑکا تھا، ایک سٹور سے چوری کرتا ہوا پکڑا گیا. پکڑے جانے پر گارڈ کی گرفت سے بھاگنے کی کوشش کی، مزاحمت کے دوران سٹور کا ایک شیشہ بھی ٹوٹ گیا. جج نے فرد جرم سنی اور لڑکے سے پوچھا تم نے واقعی کچھ چرایا تھا؟ لڑکے نے اعتراف کیا کہ جی میں نے بریڈ اور پنیر کا ایک پیکٹ چرایا. جج نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ لڑکے نے جواب دیا کہ مجھے اس کی سخت ضرورت تھی. جج نے کہا تو آپ خرید لیتے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے. پھر جج نے کہا کہ آپ پیسے گھر والوں سے لے لیتے. لڑکے کا جواب آیا کہ گھر پر صرف ماں ہے، بیمار اور بے روزگار، بریڈ اور پنیر بھی اسی کے لیے چرائی تھی. جج نے پوچھا کہ تم کچھ کام نہیں کرتے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ جج صاحب میں کام کرتا تھا، ایک کار واش میں ماں کی دیکھ بھال کے لیے ایک دن کی چھٹی کی تو انہوں نے کام سے مجھے نکال دیا. پھر جج نے کہا کہ تم کسی سے مدد مانگ لیتے. لڑکے نے معصومیت سے جواب دیا کہ میں صبح سے مدد مانگ رہا تھا لیکن کسی شخص نے میری مدد نہیں کی. ناظرین، جرح ختم ہوئی اور جج نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا. جج نے لکھا کہ چوری اور خصوصاً بریڈ کی چوری بہت ہولناک جرم ہے اور اس جرم کے ذمہ دار ہم سب ہیں. عدالت میں موجود ہر شخص مجھ سمیت اس چوری کا مجرم ہے. میں یہاں اس عدالت میں موجود ہر فرد اور خود پر $10 جرمانہ عائد کرتا ہوں. $10 ادا کیے بغیر کوئی شخص کورٹ سے باہر نہیں جا سکتا. یہ کہہ کر جج نے اپنی جیب سے $10 نکال کر میز پر رکھ دیے. اس کے علاوہ میں اسٹور انتظامیہ پر $1000 کا جرمانہ کرتا ہوں کہ اس نے ایک بھوکے بچے سے غیر انسانی سلوک کرتے ہوئے اسے پولیس کے حوالے کیا. اور اگر سٹور والوں نے 24 گھنٹے میں جرمانہ جمع نہ کروایا تو کورٹ سٹور کو سیل کرنے کا حکم دے گی. فیصلے کے آخری ریمارکس یہ تھے کہ سٹور انتظامیہ اور حاضرین پر جرمانے کی رقم لڑکے کو ادا کرتے ہوئے عدالت اس سے معافی طلب کرتی ہے. فیصلہ سننے کے بعد حاضرین تو اشکبار تھے ہی، اس لڑکے کی تو گویا ہچکیاں بند گئی تھی اور وہ بار بار جج کو دیکھ رہا تھا. ناظرین کرام، کفر کے معاشرے ایسے ہی نہیں پھل پھول رہے، اپنے شہریوں کو انصاف ہی نہیں بلکہ عدل بھی فراہم کرتے ہیں. ایک طرف غیر مسلم ممالک میں یہ ہے عدل و انصاف اور دوسری طرف اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں کی عدالتیں آج بھی آخری نمبر. ابھی امام خامنئی نے ایک اسٹیٹمنٹ جو دی تھی جولائی میں کہ ناٹ سرنڈرنگ ٹو دا اینیمیز از ون آف دا پرنسپلس آف دا اسلامک ریولیوشن، کہ ہم کسی بھی حالت میں دشمن کے آگے سرنڈر نہیں ہوں گے. However, holding talks and negotiation with the enemy at a certain juncture does not mean surrendering. لیکن ہم نیگوشیشن کر سکتے ہیں لیکن اس کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، تم مسلمانوں ہمت نہ ہارو اور نہ صلح کی طرف بلا. جب دشمن آ جاتے یکدم صلح کی باتیں نہیں کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اگر اس طرح کر اعلون تو اس طرح کرو گے غالب رہو گے. واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَلَن یترککم اعمالکم، اور تمہارے اعمال ضائع نہیں کریں گے. تو اللہ نے یہ کہا نا کہ فلا تہنوا ولا تدعوا الی السلم، اس پہ آپ دیکھیں. تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور ضائع نہیں کرے گا. یہ امام خامنئی کوئی شیعہ کی پرچار نہیں کر رہا. کیا کہہ رہا ہے کہ رمضان میں کیا کرنا چاہیے؟ عزیزان من، ماه رمضان فرصت خیلی برای شستشوی دل و جان
برای تقویت رابطه با خدا و به این تقویت رابطه احتیاج دارید. شما همه اون احتیاج دارید. فرصت بسیار خوبی است محرم است. انس با قرآن، انس با نماز، انس با دعا، همین روزه‌ای که میگیرید، اینها نعمت‌های خداست برای شما. کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن سے انس رکھو، قرآن سے محبت کرو؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کون سی اس میں ایسی بات ہے جسے ہم کہیں کہ یہ کافر لوگ ہیں؟ تو امریکی صدر نے رمضان کے مہینے میں ان کو آفر کی کہ ہمارے ساتھ سلوک کرو. سنو تو امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ خود کہتا ہے کہ میں نے ایران کو دعوت دی، آئیں ہم اسی مہینے بیٹھ کر مذاکرات کرتے ہیں. ایران نے جواب دیا کہ ہم رمضان کے مہینے میں شیطان سے بات نہیں کرتے. ہمت ہے نا لوگوں کی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر منافقی امتی قراؤہا، یعنی وہ لوگ جو صرف یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو اچھے آواز سے پڑھنا بس بہت بڑی بات ہے، جب کو اکثر ہے تو اس کو سمجھے کہ میں کیا پڑھتا ہوں. یعنی وہ قراؤ ہیں جو کبھی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ تلاوت خوبصورت آواز سے کریں گے، لیکن اس میں وہ وائزین بھی آ گئے جو وائز کرتے ہیں، مکے مارتے ہیں، لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے. جو کہتے ہیں وہ خود اس پہ عمل نہیں کرتے، سارے اس پہ. تو کہتا ہے اکثر منافق وہ ہیں کہہ رہا ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا ہے نا، اس کو تو علامہ اقبال کو اللہ نے ایک پرسپشن دی تھی. کہتا ہے وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے میں ہیں آسمانوں میں، ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے. یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اب یا ہندوستان والوں، اب میں کہوں پاکستان والوں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. آخر میں ایک دو کہنا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. ابھی بھی ہاتھ اٹھائیں اور مسلمان بھائیوں پہ جو یہ ظلم ہو رہا ہے اللہ سے دعا کریں. اٹھ کے تہجد میں دعا ان کے لیے مانگے گا، اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے. دیکھو میں پیداشی سنی ہوں، شیعہ نہیں ہوں، لیکن حق تو کہنا چاہیے نا. پھر جنت کس کے لیے ملے گی اگر ہم حق نہیں کہیں گے؟ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے اور نیکی عمر میں اضافہ کر دیتی ہے. مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جو میں نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو سمجھ کر اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.